نصیرالدین ہاشمی کا نظریہ دکن میں اردو 1923 عیسوی میں انہوں نے پیش کیا۔ اردو زبان کی تشکیل کے متعلق یہ نظریہ نصیرالدین ہاشمی نے یوں پیش کیا کہ اردو زبان کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے۔ ان کا بنیادی استدلال بھی یہی ہے کہ طلوع اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان کے ساحل مالابار پر تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات رابطے کی بنیاد پر یہ نظریہ دیا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے۔ علاؤالدین خلجی کا حملہ دوسرا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس نے 1306 عیسوی میں دیوگری پر حملہ کر کے اسے سلطنت دہلی کے تابع کیا۔ بعد ازاں محمد تغلق نے وسیع سلطنت کو قابو رکھنے کے لیے دہلی چھوڑ کر دکن کا رخ کیا اور دولت آباد کے نام سے ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی۔ اگر خلجی حملے نے دکن کا راستہ دکھایا تو تغلق کے سفر نے دکن سے مکمل طور پر روشناس کرایا۔ یوں فارسی، مرہٹی، تامل، تیلگو اور بھاشا وغیرہ کے ملاپ نے اردو کو مخصوص صورت بھی دی، بلکہ ادبی تخلیقات کے لیے سانچے بھی مہیا کیے۔ نصیرالدین ہاشمی کا یہ نظریہ اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ دکن میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان میں ملیالم، تامل، کنڑ شامل ہیں۔ یہ زبانیں دوسرے لسانی خاندان دراوڑی سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ لہٰذا دکن کی زبانوں اور عربی کے ملاپ سے اردو کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ دوسرا، اس نظریے سے یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جنوبی ہند یعنی دکن میں اردو زبان کا ارتقاء یعنی اردو زبان و ادب کی تاریخ ضرور ہوا ہے، مگر اردو کی تشکیل و لسانیات کی ابتدا فتح دکن سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اردو کے ارتقاء میں تو دکن کا کردار اہم ہے، لیکن تشکیل میں دکن کا کردار کم ہے۔ دکن میں اردو کو تاریخی اولیت ضرور حاصل ہے کہ اس نے اس بحث کو جنم دیا۔ 1923 عیسوی میں نصیرالدین ہاشمی نے یہ نظریہ پیش کیا، جس کے جواب میں 1928 عیسوی میں پنجاب میں اردو کا نظریہ اور دیگر نظریات سامنے آنا شروع ہوئے۔ یوں دکن میں اردو کی بحث اردو کے نظریات کی تاریخی اولیت کی حامل ہے۔ دکن کی اردو کے حوالے سے خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نصیرالدین ہاشمی نے اردو کے حوالے سے دکن کی خدمات کی بدولت اردو کے دکن میں پیدائش کا نظریہ پیش کیا، جس کے حق میں بھی دلائل موجود ہیں اور جس کے رد میں بھی۔ بعد ازاں بہت سے دلائل سامنے آئے جنہوں نے اردو کی ابتدا کے بارے میں کئی ایک نظریات کو جنم دیا، جن میں پنجاب میں اردو کا نظریہ، سندھ میں اردو کا نظریہ، دہلی میں اردو کا نظریہ اور دیگر جغرافیائی اور لسانی نظریات اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے سامنے آئے۔ دکن میں اردو تاریخ ادب اردو کا ایک اہم باب ہے۔